من الشيطان الرجيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. سورۃ النبأ آپ نے ان آیتوں سے پہلے جو آج آپ کے سامنے پڑھی گئی ہیں، تلاوت کی گئی ہیں، اس سے پہلے جو شقی اور بدبخت اور جہنمی لوگ تھے ان کا ذکر سنا. اور قرآن کا اسلوب ہے کہ جب وہ جنت کا ذکر کرتا ہے تو جہنم کا ذکر کرتا ہے، اگر وہ اہل سعادت کا ذکر کرتا ہے تو اہل شقاوت کا ذکر کرتا ہے، تاکہ آدمی کے سامنے دونوں باتیں، دونوں چیزیں واضح ہو جائیں. اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان آیتوں میں متقین کا ذکر کرتا ہے، جو تقوی والے ہوتے ہیں. تقوی اللہ سے ڈرنا، اس کا خوف اپنے دل میں رکھنا، اور اس خوف کی وجہ سے، اس خشیت الہی کی وجہ سے گناہ کو چھوڑ دینا، حرام کو چھوڑ دینا، ناجائز کو چھوڑ دینا. اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ایک جگہ فرماتا ہے سورۃ طلاق میں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو تقوی اختیار کرتا ہے، گناہوں کو چھوڑتا ہے، برائیوں کو چھوڑتا ہے، حرام کو چھوڑتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کشادگیاں پیدا کر دیتا ہے. ہر مشکل سے اس کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے، کشادگی پیدا کر دیتا ہے، ساری مشکلیں، پریشانی دور ہو جاتی. تقوی اختیار کرنا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اس کو رزق وہاں سے اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے جہاں سے اس کو گمان بھی نہیں. تو بھائیو، سب سے زیادہ جو لوگ جنت میں جائیں گے وہ تقوی کی وجہ سے جائیں گے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو متقین میں سے کر دے. آمین. تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان للمتقین مفازا، یقیناً پرہیزگار لوگوں کے لیے کامیابی ہے، فوز ہے، کامیابی ہے. یہ کامیابی اور نعمتیں انہیں تقوی کی بدولت حاصل ہوں گی. تقوی ایمان و اطاعت کے تقاضوں کی تکمیل کا نام ہے. خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد تقوی اور عمل صالح کا اہتمام کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں متقی بنا دے. حدائق و اعنابا، ان کے لیے باغات ہیں اور انگور ہیں. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، بھائیو یہ اللہ تعالیٰ یہ اس طرح کی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے تاکہ ہم اس کی طرف رغبت کریں، شوق کریں.
دوڑیں. اللہ فرماتا ہے وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. دوڑو, کوشش کرو, اِلَى مَغْفِرَةٍ, اللہ کی مغفرت کی طرف, اس کی مغفرت حاصل کرو. وَجَنَّةٍ, اور جنت کی طرف, کہ عرضها, اس کا عرض, عرض جو ہوتا ہے نا, اب کپڑے کا تھان لے لیں تو جو سامنے کا ایسا ہوتا ہے وہ عرض ہوتا ہے, اور جو طول ہے وہ تو کئی میٹر ہوتے ہیں, لمبا ہے نا. تو اللہ فرما رہا ہے کہ جو چھوٹی چیز ہے جنت کی عرض, وہ زمین سے آسمان تک ہے. اللہ, اور یہ تیار کیا اللہ تعالیٰ نے کن لوگوں کے لیے؟ متقیوں کے لیے. اللہ تعالیٰ ہمیں متقی بنا دے, آمین یا رب. تو وہ کواعب اترابا, اور اس جنت میں کیا ہوگا؟ بہت ساری نعمتیں, کھانا پینا, نہریں, درخت اور موتی کے خیمے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جو تم چاہو گے تمہارے جی میں آئے گا وہ تم کو وہاں ملے گا, جو بھی تم کہو گے یہ مل جائے وہ آ جائے گا. تو ایک نعمت کا ذکر کر اللہ تعالیٰ. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا, اور نوجوان, کنواری, ہم عمر عورتیں, ہم عمر, نہ اس سے چھوٹی نہ اس سے بڑی. اس کی جو بیوی ہوگی, اس کی جو حور عین ہوگی, حور کہتے ہیں گوری چمڑی, اور عین کہتے ہیں موٹی آنکھیں, بڑی بڑی آنکھیں. یہ خوبصورتی کی نشانی ہوتی ہے. وہ عورتیں ہوں گی حور, اور وہ ہم عمر ہوں گی. اور کواعبہ کہ کیا معنی ہے؟ یہ اس لیے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں تاکہ ہم رغبت کریں اور نیکی کریں. اور حور العین کو, جو دنیا میں حور العین ہے, جس کی وجہ سے لوگ اللہ اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں, گناہ کرتے ہیں, بدکاری کرتے ہیں, ان کو چھوڑتے ہیں. حلال کی طرف آ جائیں, حرام کی طرف نہ جائیں. حلال اختیار کرو گے تو یہ دیکھو کیا بڑی نعمت ہے. آپ اس کا ترجمہ سنیے, آپ عشق اٹھیں گے. کواعبہ, کاعبہ کی جمع ہے, اور یہ کعب عربی میں جو آپ کا ایک ٹخنا ہوتا ہے نا پاؤں کا, دونوں طرف سے ابھرا ہوا, تو اسی طرح جیسے یہ ٹخنا ابھرا ہوا ہے, وہ نوجوان حور عین جو آپ کے ہم عمر ہوں گی, ان کا سینہ ابھرا ہو. یہ خوبصورتی کی اعلیٰ نشانی جمال ہے, اور جمال کا ایک مظہر ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا, اور چھلکتے ہوئے جام, شراب. دہاقہ بھرے ہوئے یا لگاتار ایک کے بعد ایک صاف شفاف جام جو پیش کیا جائے گا, شراب پیش کی جائے گی. اس سے چکر بھی نہیں آئے گا, اس سے اول فول بھی نہیں بکے گا. وہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پلائے گا جو دنیا میں یہاں کی جو شراب ہے اس سے بچتے ہیں, اور جو یہاں پیتے ہیں ان کو طینۃ الخبال سے پلائے گا. جہنمیوں کے جسم سے نکلا ہوا پیپ اور کچلہو اور گندگی ان کو پلائے گا. کیا آپ کی مرضی ہے, کیا چاہتے ہیں؟ یہ تھوڑا سا مزہ یا آخرت کا ہمیشہ ہمیشہ والا مزہ؟ لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا, اور وہاں نہ تو وہ بےہودہ باتیں سنیں گے اور نہ ہی جھوٹ سنیں گے. جھوٹی بات نہیں سنیں گے, اچھی بات سنیں گے. بیکار بے فائدہ بات نہیں ہوگی. اور فرمایا جزاء من ربک عطاء حسابا, ان لوگوں کو
ان جنتیوں کو تیرے رب کی طرف سے ان کے نیک اعمال کا یہ بدلہ ملے گا جو کافی انعام ہوگا. حساب کے مطابق اللہ تعالیٰ ان کو دے گا جو کافی ہوگا. عطا کے ساتھ حساب مبالغے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ یہ اس کی نعمتیں داد و دہش وہاں فراوانی ہوگی اس کی. آگے فرمایا رب السماوات والارض، یہ کس کی طرف ہوگا؟ اس رب کی طرف سے، وہ رب جو آسمان و زمین کا رب ہے. وما بینہما، اور جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہیں، چاند، سورج، ستارے، کیا کیا چیزیں ہیں سب. وما بینہما الرحمن، سب رحمان تبارک و تعالیٰ کا ہے. لا یملکون منہ خطابا، کسی کو اس سے بات کرنے کی جرت نہیں ہوگی، اختیار نہیں ہوگا، کوئی بات نہیں کر سکے گا. اس کی عظمت، اس کی ہیبت، اس کا جلال اس قدر ہوگا کہ ابتدا میں اس سے کسی کو بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی، اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی شفاعت تو دور کی بات ہے، بات بھی نہیں کر سکے. آپ نے وہ سنا ہوگا نا کہ لوگ پریشان ہوں گے اور پریشانی کے عالم میں کہیں گے چلو کسی کو تلاش کرتے ہیں جو اللہ سے ہماری سفارش کرے. آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، آدم علیہ السلام بھی کہیں گے لست ہونا کا لست ہونا، نہیں جا سکتے، نفسی نفسی، نہیں بات کر سکے. پھر اور دیگر نبیوں کے پاس جائیں گے، نوح علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام کے، اور سارے نبیوں کے پاس سے ہوتے ہوئے کسی کو بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی. یہ اللہ کا اس دن روب ہوگا، دبدبا ہوگا، اس قدر وہ اس دن غصے میں ہوگا کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غصے میں نہیں. تو کس کی کیا ہمت ہے؟ یہاں تک کہ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے تو آپ فرمائیں گے ہاں یہ شفاعت کبریٰ ہے، یہ ہے وہ شفاعت کبریٰ، سب سے بڑی شفاعت. پوری دنیا کے لوگ پریشان ہیں، گرمی ہے، زمین بدلی ہوئی ہے، پسینے میں شرابور ہیں، اور سب ننگے ہیں، بڑی مشکل میں ہے. تو کون ان کو اس مشکل سے نجات دلائے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوں گے، اللہ کے جناب میں جائیں گے، اللہ کے دربار میں جا کر سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے وہ تسبیح القاء کرے گا، وحی کرے گا، مجھے اس کا الہام کرے گا جو مجھے نہیں معلوم. میں اس کی تسبیحات کروں گا، اس کی تعریفیں کروں گا. تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی ارفع راسک یا محمد، سل تعطا، اشفع تشفع، اپنے سر کو اٹھائیے پیارے اور شفاعت کیجیے. آپ کی اشفع تشفع، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. سل تعطا، مانگیے، کیا مانگتے ہیں آپ کو ملے گا. تو آپ کہیں گے اللہ، اور پھر جب اللہ یہ کرم نوازی کرے گا پھر سجدے میں گر جائیں گے، پھر اللہ کی تعریفیں کریں گے. پھر بعد میں یہی ہوگا کہ اللہ، یہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی ہم امتی ہیں. بھائیوں، اتنا اونچا مقام ہے کہ کوئی وہاں جانے کی ہمت نہیں کرے گا. کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی فرشتہ، کائنات کے امام جائیں گے اور شفاعت کریں گے. اور یہ شفاعت کبریٰ ہے. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے کہ اس کے سامنے شفاعت کرے مگر اس کی اجازت سے. پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی شفاعتیں بھی ہوں گی. نبی شفاعت کریں گے، اللہ کے نیک لوگ شفاعت کریں گے، شہداء شفاعت کریں گے، حافظ قرآن شفاعت کرے گا بعد میں، لیکن اللہ کے حکم سے. تو آگے چلتے ہیں. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، جس دن روح اور فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے. یہاں روح کے معنی
جبریل ہیں، اور اس کے علاوہ مفسرین نے اور بھی معنی ذکر کیے ہیں۔ امام ابن کثیر نے فرمایا روح سے مراد بنی آدم، آدم کی اولاد، انسان، وہ بھی اور فرشتے بھی سب صف باندھے کھڑے ہوں گے۔ روح سے دیکھیے، روح سے ایک تنزل الملائکۃ والروح، جبریل علیہ السلام اترتے ہیں۔ ایک معنی روح کہ روح ہے کہ جو ہمارے جسم کے اندر ہوتی ہے، ایک روح جو جبریل علیہ السلام کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایک روح وحی کو بھی بولتے ہیں۔ روح وحی کو، کیوں کہ یہ وحی جب نازل ہوتی ہے تو انسان جہالت میں ہوتا ہے، ضلالت میں ہوتا ہے، اور بہت ہی نیچا ہو چکا ہوتا ہے، مردے کی طرح ہو چکا ہوتا ہے، لیکن یہ اسلام کی روح، قرآن کی باتیں روح کی طرح اس کو پھر زندہ کر دیتی ہے، اس کے اندر زندگی آ جاتی ہے۔ کافر مردہ ہے، اس کو کچھ نہیں پتا حلال حرام، لیکن مسلمان اس قرآن اور نبی کی سنت کی وجہ سے روح اس کے اندر آ جاتی ہے تو وہ زندہ ہو جاتا ہے، دوسری یعنی روحانی زندگی اس کو ملتی ہے۔ اور ایک معنی انسان کے بھی ہے کہ قیامت کے دن انسان اور فرشتے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا، سب باندھے ہوئے کھڑے ہوں گے، لا یتکلمون، کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، کوئی بات نہیں کر سکے گا، الا من اذن له الرحمن، مگر جس کو رحمان تبارک و تعالی اجازت دے دے، تو پھر کیا کرے گا وہ؟ وقال صوابا، اور بات کرے گا، ٹھیک بات کرے گا، غلط بات نہیں کرے گا۔ ذلك اليوم الحق، یہ دن حق ہے، آ کر رہے گا، قائم ہوگا، قیامت آئے گی، یہ دن حق ہے۔ فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، یہ آیتیں جہنمیوں کا بیان، جنت کا بیان، آخرت کا بیان۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اب تمہاری مرضی، اب جو چاہے اپنے رب کے پاس نیک اعمال کر کے ٹھکانہ بنا لے، ہم میں سے میں اور آپ جو بھی، اب تمہاری مرضی، میں نے یہ سب کچھ بیان کر دیا ہے، اب تم اچھے اعمال کرو تو اللہ کے پاس ٹھکانہ بنا لو، جنت بنا لو، برائیوں سے دور ہو جاؤ، گناہوں سے دور ہو جاؤ، اس کے پاس ٹھکانہ بنا لو اپنا۔ مطلب یہ ہے کہ تقوی اختیار کریں، تقوی والی زندگی اختیار کریں تو آپ کا وہاں پر ٹھکانہ بن جائے گا۔ انا انذرناکم عذابا قریبا، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ان قریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، بتا دیا یہ عذاب ہے، ایسا عذاب ہے، خطرناک عذاب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو آگ کا عذاب کہا ہے نا، تو دنیا میں آگ پیدا کر دی ہے، ہمارے پاس سامنے ہے، جلاتی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ جلاتی ہے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ تو نے تو کہا ہے آگ ہے، لیکن وہ کیا کام کرتی ہے؟ دنیا میں آپ کو دکھا دیا ہے یہ جلاتی ہے، اور وہ آگ اس سے بہت زیادہ خطرناک ہے، بہت زیادہ، کئی درجے زیادہ ہے اس سے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں عذاب سے ڈرا دیا ہے، اور اس کو قریب کہہ رہا ہے، عذاباً قریباً، کیسے قریب ہے بھائیو؟ من مات فقد قامت قیامت، جو مر گیا اس کی قیامت واقع ہو گئی۔ اور قبر میں عذاب، یا قبر میں اس کے لیے باغ، قبر کو اللہ تعالیٰ یا باغ بنا دیتا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، نیک لوگوں کے لیے، نمازیوں کے لیے، موحدین کے لیے، شرک نہیں کرتے، نبی کی اطاعت کرتے ہیں، تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تقوی عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے اس قبر کو جو گھڑا ہے باغیچہ بنا دیا ہے، روضۃ من ریاض الجنہ، جنت کا باغیچہ، او حفرۃ من حفر النیران، یا پھر جہنم کا ایک گڑھا بن جاتا ہے جس میں آگ ہوتی ہے، سانپ بچھو ہوتے ہیں، عذاب ہو رہا ہے۔ اور اس لیے کہا قریب ہے، کیوں؟ ادھر
آدمی نکلتا ہے، ٹکر لگتی ہے، مر جاتا ہے، ہاسپٹل پہنچنے سے پہلے مر جاتا ہے، کسی کو دورہ پڑتا ہے مر جاتا ہے، کوئی سوتا ہے تو پھر سوتا ہی رہ جاتا ہے، قریب ہے نا، مر گئے بس، کیا عذاب، یا تو عذاب ہے۔ فرشتے اس ہی دنیا میں مارنا شروع کر دیتے ہیں، اخرجوا انفسکم، 7ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کہتا ہے فرشتے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم اليوم تجزون بما کنتم تعملون بما کنتم تقولون۔ ایک آیت میں اس طرح ہے، جو تم دنیا میں بکواس کرتے تھے نا اللہ اس کے رسول کے خلاف، اس کا بدلہ دیا جائے، اور جو غلط کام کرتے تھے اس کا بدلہ وہ مارتے ہیں فرشتے۔ یہی مار پیٹ شروع ہو جاتی ہے بھائیو، قریب ہے کہ نہیں ہے؟ عذابا قریبا، بہت قریب ہے وہ عذاب۔ یوم ینظر المرء، جس دن آدمی دیکھے گا ما قدمت یداہ، کہ جو کچھ اس کے ہاتھ نے آگے بھیجا تھا وہ سب دیکھے گا، کیا کیا کام کیا تھا وہ اس دن انسان اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اچھا عمل کیا ہے تو وہ دیکھے گا، جو برا عمل کیا ہے تو وہ دیکھے گا، سود کھاتا تھا وہ دیکھے گا، زنا کیا تو وہ دیکھے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، اگر ذرہ برابر بھی کوئی غلط کام کیا وہ بھی دیکھ رہا۔ نسأل اللہ العافیہ، اللہ میں معاف فرمائے، ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈال دے، آمین بولیے۔ اور آگے فرمایا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، كُنْتُ تُرَابًا، کافر اس دن کہے گا کہ کاش میں مٹی ہوتا۔ بھائیو، مفسرین اس آیت کی تفسیر کرنے سے پہلے ایک حدیث سناتے ہیں، تو اس حدیث سے ہمیں اس کا معنی بہت اچھی طرح سمجھ میں آئے گا۔ پہلے وہ حدیث سن لیں۔ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب انسان جمع ہوں گے، جن جمع ہوں گے، فرشتے بھی ہوں گے، تو اللہ انصاف کرنے والا ہے نا، اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی جمع کرے گا، ان کو زندہ کرے گا، سارے جانور دنیا میں جو ہوتے ہیں نا، یہ جانور، شیر، چیتے، گائے، بکریاں، سب آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، سینگ والی بکری بغیر سینگ والی کو مارتی ہیں، ان کو سب کو جمع کرے گا اور ان کو انصاف دلائے گا۔ جس نے ظلم کیا تھا اس سے انصاف لیا جائے گا مظلوم کے حق میں، مطلب سینگ والے نے مارا تھا، آج اللہ تعالیٰ اس کو سینگ دے گا اور کہے تو اس کو مار، اس کو مارے گا۔ سمجھ گئے نا یہ بات؟ اس کے بعد جب انصاف ہو جائے گا، یہ رب العالمین عادل ہے، انصاف ہے، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا۔ ان اللہ لا یظلم الناس، کسی پر ظلم نہیں کرتا، ولکن الناس انفسهم یظلمون، لوگ خود ظلم کرتے ہیں اپنے اوپر اللہ کی نافرمانی کر کے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہے گا اے جانوروں مٹی بن جاؤ، کیا ہو جاؤ؟ مٹی ہو جاؤ۔ اب جو کافر ہیں، ظالم ہیں، اللہ اس کے رسول کے نافرمان تھے، وہ جب دیکھیں گے یار یہ تو مٹی ہو گئے، ان کا تو معاملہ ہی ختم ہو گیا، نہ عذاب ہے نہ کوئی اور معاملہ ہے، تو کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم بھی مٹی ہو جاتے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی؟ ان جانوروں کو دیکھ کر اس دن وہ تمنا کرے گا کہ کاش میں بھی مٹی ہو جاتا، نہ میرا حساب ہوتا۔ پیارے بھائیو، یہ قرآن پاک کی مبارک آیتیں تھیں سورۃ نبا کی جو آپ نے سنی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، قرآن سے پیار کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، کچھ عرصے پہلے جب غفور میں ہمارا درس ہوا کرتا تھا، میں نے تفصیل کے ساتھ یہ بیان کیا تھا، جب یہ فلسطین میں ان ظالموں نے حملہ کیا تھا، صہیونیوں نے، تو اس وقت میں نے بیان کیا تھا، آج اس کو اور زیادہ تفصیل سے سنتے ہیں۔ مدینے کے اندر مدینے کے قریب، بالکل مدینے کے اندر 3 قبیلے رہتے تھے یہودیوں کے، بنو نضیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ۔
ٹھیک ہے، انشاءاللہ آپ تھوڑا تھوڑا کر کے ان کا انجام سنیں گے، اور انہوں نے جو غداریاں کی وہ بھی سنیں گے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تشریف لائے تو آپ نے سب سے معاہدہ کیا، کافروں سے، یہودیوں سے، جو بھی لوگ تھے، خاص طور پہ یہاں یہودی رہتے تھے، ان سب سے معاہدہ کیا، ایگریمنٹ کر کے کہ ہم نے ایسے رہنا ہے، اگر ہمارے اوپر کوئی ظلم کرے تو تم نے ساتھ دینا ہے، تمہارے اوپر کوئی ظلم کرے گا ہم ساتھ دیں گے، تاکہ معاشرے میں امن رہے، کوئی کسی پہ ظلم نہ کر سکے۔ اب جب انسان میں ایگریمنٹ کرتا ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے نا، ٹھیک ہے نا، لیکن یہودی ایگریمنٹ کرتے تھے لیکن پورا نہیں کرتے تھے۔ اب سنتے ہیں، یہ یہودی مسلمانوں سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جلتے رہتے تھے، بھنتے رہتے تھے اور سازشیں کرتے رہتے تھے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عہد و پیمان تو کیا، لیکن ہیلے بہانے سے اس کے خلاف کرتے تھے۔ بنو قینقاع انہیں جلا وطن کیا گیا اسی وجہ سے۔ اب ایسا ہوا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کمانڈو ایکشن کروایا تھا، ایک شخص تھا کعب بن اشرف، یہودی تھا، بہت مالدار تھا، بہت خوبصورت تھا، بہت خوشبوئیں لگاتا تھا، لیکن مسلمانوں کو گالی دیتا تھا، مسلمانوں کی عورتوں کو برا بھلا کہتا تھا، ان کے ہجو کرتا تھا، ان کی بدنامی کرتا تھا، رسول کو برا کہتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے کہ جو اس کعب بن اشرف سے نمٹے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو بھیجا، جاؤ اور اس کے قلعے پہ اندر جا کر حملہ کرو، اور مسلمانوں نے بڑے طریقے سے، بہت حکمت و دانائی کے ساتھ ایسا عمل کیا کہ اندر گئے اور جا کر اس ظالم کو قتل کیا، اس کو قتل کیا۔ اور غزوہ بدر ہوا، اس کی وجہ سے یہ سہم گئے، سارے یہودی ڈر گئے۔ لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو سنایا کہ احد میں مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے جنگ ہار گئے تھے، تو ان کے حوصلے پھر بڑھ گئے، پھر انہوں نے شرارت شروع کر دی، اور مکہ والوں کو خط لکھتے تھے کہ آپ حملہ کرو۔ منافقین جو مدینے میں منافقین تھے ان کے ساتھ گٹھ جوڑ کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑے صبر سے کام لے رہے تھے۔ آج کی جو گفتگو ہوگی بھائیوں، اس میں اندازہ کیجئے گا، غور سے سنیں گے تو پتہ چلے گا کائنات کے امام نے کتنی تکلیفیں، کتنی پریشانیاں اٹھائیں اس دین کے لیے۔ میں نے تو بتایا ایک دو مرتبہ کہ چند دنوں کے علاوہ آپ کبھی آرام سے نہیں بیٹھے، مسلسل کام کرتے رہے، سفروں میں رہے، جنگ کرتے رہے، اصلاح کرتے رہے، دین کی تعلیم کرتے رہے، اللہ اکبر، رات کو پھر کھڑے ہو کر عبادت کرتے تھے۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طرز عمل تھا، دن گھوڑے کے پیٹھ پر، رات کو اللہ کے سامنے سجدے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام لیتے رہے، لیکن جیسے کہ میں نے آپ کے سامنے بتایا کہ رجی جدہ کے پاس ہمارے مسلمان جو گئے تھے، کوئی 10 12 یا 15 یا 20 کے قریب، ان کو کافروں نے دھوکے سے قتل کیا تھا، جس کا آپ کو بہت دکھ ہوا۔ پھر اس کے بعد بئر معونہ جو ریاض کی طرف ہے علاقہ، وہاں پر ایک کنواں ہے، وہاں پر 70 کے قریب صحابہ کرام جو حافظ قرآن تھے ان کو قتل کیا گیا۔ اس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے۔ احد میں ہمارے آدمی مارے گئے، وہاں پر جدہ کی طرف انہوں نے بلا کر دھوکے سے مار دیا، غداری کی ان کافروں نے۔ ادھر بئر معونہ کے پاس ان کافروں نے دھوکے سے میرے مسلمان ساتھیوں کو مارا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا بھی کرتے رہے اور بہت پریشان تھے، لیکن صبر سے کام لے رہے تھے۔ اچھا، میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا، آپ کو یاد ہوگا
کہ ان 70 میں سے ایک آدمی بچ گیا تھا. وہ جب واپس آ رہا تھا جزاک اللہ خیر، تو راستے میں 2 آدمی بنو کلاب کے وہ اس کے ساتھ ٹھہر گئے، اور جب وہ سو گئے تھے انہوں نے ان کو قتل کر دیا اور یہ سمجھا کہ میں نے بدلہ لے لیا اپنے ساتھیوں کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے تو قتل کر دیا جن کو میں نے ضمانت دی تھی، امان دیا تھا، تو اب مجھے ان کی دیت دینی پڑے گی. تو اس دیت کے حصول کے لیے، کیونکہ ایگریمنٹ تھا بنو نذیر سے کہ بھئی اگر ہم غلطی سے قتل کر دیں تو دیت دیں گے، تم بھی اس میں حصہ ڈالنا، اگر تمہارا آدمی کسی کو قتل کر دے ہم بھی حصہ ڈالیں گے. سمجھ رہے ہیں نا؟ ایک آدمی کی دیت 100 اونٹ ہوتی ہے، 100 اونٹ. تو چلو بھئی اب تم دو اور ہم بھی دیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سلسلے میں بنو نذیر کے پاس گئے تو انہوں نے کہا دیکھیں ایسے شیطان ہیں، کہا ابو القاسم آپ آئیے، ہم جو آپ کہتے ہیں وہ کریں گے اور آپ کو دیت دیں گے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں چلے گئے ان کے علاقے میں بنو نذیر کے، اور ایک گھر کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لیا، چلو یہ لوگ ابھی کرتے ہیں جو معاملہ ہے، ہمیں لا کے پیسے وغیرہ دیتے ہیں یا جو بھی ہیں. تو لیکن جب انہوں نے دیکھا یہودیوں نے کہ رسول اللہ اکیلے بیٹھے ہیں، صحابہ کرام ذرا دور تھے، ابو بکر بھی تھے، عمر بھی تھے، غالباً سیدنا علی بھی تھے، تو ان کے اندر شیطان آ گیا اور انہوں نے کہا بہت اچھا موقع ہے، کون ہے کہ جو اس گھر کے اوپر جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر پھینک دے. ایک چکی تھی، چکی آٹا پیسنے کی چکی ہوتی نا، اس میں پتھر ہوتے ہیں، وہ چکی کا ایک پارٹ آپ کے اوپر پھینک دے اور جان چھوٹے. انہوں نے یہ مشورہ کیا. لیکن ایک یہودی تھا عمر بن جحاش، اس نے کہا ایسا مت کرو، دیکھو اللہ ان کو خبر دے دے گا اور پھر تمہارے لیے برائی شروع ہو جائے گی، تمہارے برے دن آ جائیں گے، تم غداری کرو گے، وعدہ خلافی کرو گے اور اپنے پاس بلا کر مارنے کا تم پلان کرتے ہو، تو پھر رسول اللہ انتقام لیں گے. لیکن انہوں نے بات نہیں مانی اور ایک آدمی اوپر چلا گیا اور اللہ تعالیٰ نے آپ پر وحی نازل کر دی کہ یہ ایسا ایسا چاہ رہے ہیں، آپ کے اوپر پتھر گرانا چاہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہیں سے اٹھے اور مدینے کی طرف تیزی سے چل پڑے. صحابہ کرام نے دیکھا تو اب تو ہے نہیں چلے گا، تو یہ بھی تیزی سے آپ کے پیچھے آ گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی ابھی بہت نازک حالات ہیں، ایک جنگ ہار چکے ہیں، اتنے صحابہ کرام قتل ہو چکے ہیں، اور اب یہ آپ کے جان کے دشمن آپ کو قتل کرنا چاہتے ہیں یہودی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آنے کے بعد آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا. صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول کیوں آپ آگے؟ کہا ان کا یہ ارادہ تھا اور یہ مجھے قتل کرنا چاہتے تھے، اللہ نے وہی بھیج دی مجھ پر. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوٹس دیا یہودیوں کو کہ تم مدینے سے نکل جاؤ، اب تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، تم غدار لوگ ہو، بے وفا لوگ ہو، نکل جاؤ. 10 دن کے اندر تمہیں مہلت دی جاتی، تم نکل جاؤ. اس کے بعد جو پایا جائے گا وہ قتل کر دیا جائے گا، اس کی گردن مار دی جائے گی. اس نوٹس کے بعد یہودی جلا وطنی کی تیاری شروع کرتے ہیں. لیکن اس دوران عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے ان کو خط لکھا، ان کو کہلا بھجوایا، ان کی طرف پیغام بھیجایا کہ ڈٹ جاؤ، گھر نہ چھوڑنا، میرے پاس 2000 آدمی ہیں، 2000 سپاہی مرد ہیں، مردان جنگ ہیں جو تمہارے ساتھ جنگ کریں گے. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا. یہ بنو نذیر کے بارے میں سورۃ حشر اتری ہے، سورۃ الحشر، اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے.
هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم، وہ سمجھتے تھے کہ قلعے ہمیں بچا لیں گے، وظنوا أنهم مانعتهم حصون من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب، اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا تھا. يخربون بيوتهم بأيديهم. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ سورۃ حشر، اس کا نام ایک سورۃ بنو نذیر بھی ہے، اس کا نام بنو نذیر کہتے تھے کہ یہ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا. تو آگے جا کر الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب، اہل کتاب سے منافقین نے کہا، مختصر ترجمہ کر رہا ہوں، یقولون لاخوانهم الذین کفروا من اہل الکتاب لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تم نکلو گے ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، ہجرت کریں گے، چلے جائیں گے. لئن اخرجتم لنخرجن معکم ولا نطیع فیکم احدا وان قتلتم لننصرنکم، اگر تمہارے ساتھ جنگ ہوگی تو ہم تمہاری مدد کریں گے. لیکن کچھ بھی نہیں ہوا، کوئی نہیں آیا. اچھا آپ سنیے، تو اس نے یہ پیغام بھیجایا اور ان لوگوں نے غطفان والوں سے بھی مدد مانگی، تو بلکہ اس نے کہا کہ غطفان جو ریاض کی طرف رہتے ہیں وہ بھی تمہارے حلیف ہیں، وہ بھی تمہاری مدد کریں گے. یہ سن کر یہودی اپنی جگہ جم گئے. پہلے کیا سوچا تھا، چلتے ہیں، ڈر گئے تھے، لیکن اب جب رئیس المنافقین نے ان کو پیغام دیا ڈٹ جاؤ، تو ان کے اندر خود اعتمادی پلٹ آئی اور انہوں نے طے کر لیا کہ جلا وطن نہیں ہونا بلکہ ٹکر لی جائے گی. اور ان کا سردار تھا حویی بن اخطب، اس کو یہ خیال تھا کہ رئیس المنافقین نے جو کچھ کہا ہے وہ پورا کرے گا، اس لیے اس نے رسول اللہ کے پاس جوابی پیغام بھیج دیا کہ ہم اپنے گھر نہیں چھوڑیں گے، دیار نہیں چھوڑیں گے، آپ جو کرنا کر لیں. یہ صورتحال تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیچیدہ حالات کا سامنا تھا، بہت پیچیدہ. آپ کے اتنے ساتھی مر چکے، قتل کر دیے گئے، پورا عرب دشمن ہے اس وقت، پورا عرب اس کی نظریں مدینے کی اس چھوٹی سی ریاست پر ہیں، اور آپ کے اور آپ کے صحابہ کو قتل کرنا چاہتے ہیں، مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجانا چاہتے ہیں. بہت حالات بہت پیچیدہ تھے. اب ان سے اس صورت میں ان لوگوں سے جنگ کرنا بھی آسان نہیں تھا کہ چاروں طرف سے دشمن آ جائیں گے. بیر معونہ کا بھی معاملہ ہو چکا تھا. تو اب مسلمانوں کو احساس ہو رہا تھا کہ اگر یہ بدعہدی، اس کا جو جرم ہے وہ ان کا قتل ہے، ان سے جنگ ہے، تو مسلمانوں نے سوچا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہ جو کچھ ہوگا اب دیکھا جائے گا، ان سے جنگ کی جائے گی بنو نذیر سے. کیونکہ انہوں نے صحابہ کرام نے بھی سوچا انہوں نے ہمارے نبی کو قتل کرنے کا پروگرام بنایا تھا، تو ان پہ حملہ کیا جائے گا. تو پھر صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اٹھتے ہیں اور ام مکتوم کو مدینے کا مسئول بناتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کا نعرہ بلند کرتے ہوئے لڑائی کے لیے اٹھ جاتے ہیں. سیدنا علی بن ابی طالب کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے، بنو نذیر کے علاقے میں پہنچ جاتے ہیں، ان کا محاصرہ کر لیتے ہیں. یہ بڑے حوصلے کا کام تھا، عام آدمی نہیں کر سکتا تھا. چاروں طرف دشمن بیٹھے اور بنو نذیر اپنے قلعوں میں انہوں نے پناہ لے لی، قلعے کو بند کر دیا. اوپر سے پتھر پھینک رہے تھے، پتھر برسا رہے تھے، تیر مار رہے تھے، اور جو بنو نذیر کے قلعوں کے باہر کھجور کے درخت تھے وہ مسلمانوں کے راستے میں حائل ہو رہے تھے. مسلمان کیسے مارے، وہ تو پیچھے درخت تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ان درختوں کو کاٹ دو.
मा क़तअतुम मिन लीनतिन औ तरक्तुमूहा क़ाइमतन अला उसूलिहा फ़बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से इसको काटा, अल्लाह के हुक्म से जिस दरख्त को छोड़ा छोड़ दिया। और ये लोग कहने लगे देखो ये फसाद कर रहे हैं, ये फसाद फिल अर्ज़ कर रहे हैं, दरख्तों को काट रहे हैं, खुद तो कहते हैं कि नेकी करो, फसाद फिल अर्ज़ मत करो, और देखो ये दरख्त काट रहे हैं। तो अल्लाह के हुक्म से काटा, अल्लाह के हुक्म से काटा, और ये फसाद नहीं था क्योंकि इन जालिमों के रास्ते में रुकावट बन रही थी। या एक चीज़ बताऊं, कुछ लोगों ने ये जो अभी बाइकाट, यहूदियों का बाइकाट, उनके प्रोडक्शन की बाइकाट करने के लिए किसी ने ये यूट्यूब पे आपने भी पढ़ा होगा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके खजूर के दरख्त कटवा दिए ताकि इनकी खजूरें पैदा ना हो। ये वजह नहीं थी, ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, क्योंकि वो जंग में रुकावट बन रहे थे तो उसको कटवाया, लेकिन लोगों को मालूम नहीं है, बस सुनी सुनी लोगों ने उसको फैला दिया। वो गलत है बिल्कुल। ये बाइकाट के लिए नहीं था, बल्कि ये दरख्त रुकावट बन रहे थे, मुसलमान अगर मारते थे तो किधर से नज़र ही नहीं आता था, तो इसलिए दरख्त कटवा दिए। और अल्लाह ताला ने ऐसा रोब डाला, तुम अगर अल्लाह के रास्ते में निकल जाओगे ना, अल्लाह के दीन की मदद के लिए, तो अल्लाह ताला मदद करता है। इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम, तुम मदद करो अल्लाह भी मदद करेगा। तो अल्लाह ताला ने उनके दिलों में ऐसा रोब डाल दिया। अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया सूरह हशर में ही, कमसल शैतान इज़ क़ाल लिल इंसान कफ़ुर फलम्मा कफ़रा क़ाल इन्नी बरीउम मिनकुम। इसकी इनके लोग की मिसाल शैतान की तरह है। शैतान आके इंसान से कहता है कुफ़र कर, जब कुफ़र करता है तो पीछे हो जाता है और कहता है कि मैं तो बरी हूँ, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। इन्होंने भी ऐसा ही किया। ना रईसुल मुनाफिकीन उबई का कोई आदमी आया, ना कोई वहाँ से निकला। और ये जब आपने मुहासरा कर लिया, और मुहासरे के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को भेजा, बल्कि आप खुद गए, बनु कुरैज़ा से जाकर एग्रीमेंट किया, हाँ उनसे एग्रीमेंट कर लिया ताकि ऐसा ना हो दोनों मिलकर हमला करें। उनसे जब एग्रीमेंट कर लिया, फिर वापस आए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर इन पर हमला किया। तो ये लोग इतने घबरा गए कि सिर्फ छः रातें नहीं गुजरी, बाज़ मुअर्रिखीन कहते हैं कि 15 दिन मुहासरा जारी रहा। और अल्लाह ने ऐसे इनके दिलों में रोब डाल दिया कि इनके हौसले टूट गए, इन्होंने हथियार डाल दिए और कहने लगे कि हम मदीने से निकलते हैं। आपने कहा ठीक है तुम इधर से निकलो, और हथियार के अलावा बाकी जितना सामान तुम ऊँटों में लाद सकते हो लाद लो और चले जाओ। तो युखरिबून बुयूतहुम बिअयदीहिम, अल्लाह ताला फरमा रहा है ये अपने घरों को इतने लालची थे ना कि ऐसा ना हो कि हमारे बाद ये घर मुसलमान यूज़ करें, तो उसकी शतीर, उसकी लकड़ियाँ, उसके दरवाज़े सब निकाल के, यानी ख़ुद अपने घर को तबाह कर रहे थे। युखरिबून बुयूतहुम बिअयदीहिम व अयदिल मुमिनीन, और बाहर से मुसलमान उन पर हमला कर रहे थे। फ़अतबिरू या उलिल अबसार, अल्लाह कह रहा है ऐ आँखों वालों इबरत हासिल करो। अल्लाह के दुश्मन का ये अंजाम होता है, वो अपना घर अपने हाथ से तबाह करता है, और अल्लाह ताला अपने मुजाहिदीन के हाथों भी उनकी तबाही करता है। और ये लोग फिर लकड़ियाँ और ये सारी चीज़ें लाद कर वहाँ से चले गए। इसमें से कुछ लोग मसलन हुयई बिन अख्तब, सलाम बिन अबी हुकैक, ये खैबर की तरफ चले जाते हैं, खैबर। और इस मरतबा जब अभी मैं कुछ दिनों पहले गया था मदीने, तो मेरे साथी मेरे साथ थे, हम लोग खैबर की तरफ भी गए थे। तकरीबन 200 के करीब का फासला है, और वहाँ पर उनके किले भी देखने से काबिल हैं। उनकी पुरानी पुरानी इमारतें, उजड़े हुए घर सब नज़र आए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। वहाँ जाके एहसास होता है कि ये जालिम कितनी ऊंची जगह पे रहते थे, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे इनका मुकाबला किया। ये इंशाअल्लाह अज़ीज़ फिर जब बाद में खैबर का जिक्र आएगा तो आपको सुनाएंगे। तो ये 200 मील के करीब था, तकरीबन फासले पर था। तो ये लोग यहाँ चले गए, और कुछ लोग शाम की तरफ हिजरत कर गए, चले गए। और
بنو نذیر کے باغات، زمین، مکان خالص رسول اللہ کے تھے، کسی اور کو اس میں کوئی اختیار نہیں تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ نے مال فے کے طور پر آپ کو دیا تھا، فے جس میں مسلمانوں کو اپنے گھوڑے دورانے نہیں پڑے تھے، دو بدو جنگ نہیں ہوئی تھی، تو یہ صرف رسول اللہ کا حصہ تھا، خاص رسول اللہ کا حصہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے باوجود اس میں سے 5واں حصہ یعنی مال غنیمت کی طرح اس میں 5واں حصہ نہیں نکالا جاتا تھا، لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاص اختیار سے مہاجرین اولین کو بھی اس میں سے دیتے تھے۔ البتہ آپ نے 2 انصاری صحابہ کو بھی، ابو دجانہ اور سہل بن حنیف کو، ان کے فقر کی سبب اس میں سے کچھ حصہ دیا، اور اس کے علاوہ آپ نے ایک چھوٹا سا ٹکڑا زمین کا جو باغات پر مبنی ہوتا تھا اس کو آپ نے اپنے لیے رکھ لیا تھا۔ اس کا جو خراج آتا تھا، اس کے جو اناج وغیرہ پیدا جو بھی چیزیں، کھجور وغیرہ جو بھی، تو جو اس میں سے خرچ کے بعد بچتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اور اپنی بیوی بچوں کے لیے رکھ لیتے تھے، خرچ کرتے تھے، اور جو اس میں سے بچ جاتا تھا وہ آپ جہاد میں لگا دیتے تھے، جو بچ جاتا تھا وہ جہاد میں لگا دیتے تھے۔ غزوہ بنی نذیر ربیع الاول 4 ہجری کو یہ غزوہ بنو نذیر ہوا، اگست کی تاریخ تھی، اگست مہینہ تھا، اور 625 عیسوی میں یہ جنگ ہوئی تھی، یا یہ محاصرہ ہوا تھا، یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس واقعے سے متعلق پوری سورت نازل فرمائی جس کا نام سورہ حشر ہے، اور اس میں پورا نقشہ کھینچا اللہ تعالیٰ نے۔ اور آخر میں اس سورت کے آخر میں جائیں گے تو اللہ کی تعریفیں، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادۃ هو الرحمن الرحیم، اللہ نے اپنی تعریفیں کی ہیں۔ اس کو ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ سورت بنی النذیر کہو اس کو، کیونکہ پورا ان کا قصہ اس کے اندر ذکر تھا۔ اس واقعے کے علاوہ یہ سبب کہ وہ لوگ آپ کو چکی پھینک کر مارنا چاہتے تھے، پتھر پھینک کے مارنا چاہتے تھے، لیکن اس غزوے کا سبب ایک اور بھی ہے، وہ آئندہ جمعے کو انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا کہ اس کے علاوہ ایک اور بھی سبب تھا، اور وہ زیادہ صحیح، وہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وہ زیادہ صحیح ہے۔ وہ سبب کیا ہے انشاءاللہ وہ آئندہ سنیں گے۔ الحمدللہ بھائیو، ابھی 1 گھنٹہ نہیں ہوا، لیکن ایک مسئلہ آپ کے سامنے میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ہم میں سے ہر آدمی خواب دیکھتا ہے، اچھے خواب یہ اللہ کی طرف سے ہے، برا خواب شیطان کی طرف سے ہے۔ جیسا کہ میں اس کو کیوں بیان کر رہا ہوں، میں نے اگرچہ مرکز فرقان میں اس کو بیان کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، لیکن مجھ سے کچھ ساتھیوں نے سوال کیا تھا کہ اگر ایسا دیکھیں تو ہم کیا کریں، تو میں اس لیے چاہتا ہوں کہ آج آپ کے سامنے وضاحت کے ساتھ بیان کروں۔ تو آئیے بھائیو، آپ بیان کرتے ہیں آپ کے سامنے بخاری اور مسلم کی روایت کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواب کی 3 قسمیں ہیں۔ حدیث النفس، آدمی اندر سوچتا ہے پھر خواب میں دیکھتا ہے، خود سوچتا ہے خواب میں دیکھتا ہے۔ وہ تخویف الشیطان، دوسرا شیطان کی طرف سے اس کو خوف ڈرایا جاتا ہے، شیطان اس کے نیند میں آ کر، اس کے دماغ میں آ کر اس کو ڈراتا ہے۔ وہ بشری من اللہ، اور اللہ کی طرف سے خوشخبری ہوتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، غور سے سنیں، آپ فرماتے ہیں فمن رأى شيئا یکرہ، اگر کوئی ایسی چیز آدمی خواب میں دیکھے جو اس کو ناپسند ہو تو فلا يقصه على احد، تو وہ کسی کو بیان نہ کرے۔ خواب کسی کو، اگر کوئی گندا خواب دیکھا ہے، ڈراؤنا خواب دیکھا ہے، بہت بڑا خواب دیکھا ہے، تو کسی کو نہیں بیان کرے۔ بیان کر دیں گے واقع ہو جائے گی، نہیں بیان کریں۔ اور آپ فرماتے ہیں وَلْيَقُمْ فَلْيُصَلِّ، اور کھڑا ہو جائے اور 2 رکعت نماز پڑھے، نماز پڑھ لے، اللہ سے دعا مانگ لے۔ بخاری مسلم میں ایک اور روایت بھی ہے ابو سلمہ سے
وہ کہتے ہیں کہ میں برے خواب دیکھتا تھا، ڈراؤنے خواب دیکھتا تھا، اور جو خواب کی وجہ سے میں بیمار ہو جاتا تھا، وہ خواب مجھے بیمار کر دیتے تھے. تمرضنی، یہاں تک کہ میں نے ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنا کہ وہ کہتے ہیں کنت ارى الرؤيا تمرضنی، کہ میں بھی خواب دیکھتا تھا اور خواب مجھے بیمار کر دیتے تھے، بڑا خواب ہوتا تھا. یہاں تک کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ فرما رہے تھے الرؤیا الحسن من اللہ، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہے. فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحبه، اگر کوئی اچھا خواب دیکھو تو کسی کو مت بیان کرو مگر اس کو بیان کرو جو تمہارا خیر خواہ ہے، جس کو تم پسند کرتے. یہ بات یاد رکھیے، کبھی اپنے دشمن کو نہیں بیان کیجیے، حسد کرنے والے کو نہ بیان کیجیے، وہ آپ کے اچھے خواب کا بھی الٹا معنی کر دے گا اور پھر وہ واقع ہو جائے گا. جو بھی تعبیر کی جائے گی وہ واقع ہو جاتی. بات سمجھے گا نا؟ خواب بیان کریں اپنے مخلصین کو، اپنے جن کو آپ پسند کرتے ان کو بیان کریں. آپ فرما رہے ہیں مت بیان کرو مگر ان کو جن کو تم پسند کرتے. وَإِذَا رَأَى مَا يَكْرَهُ فَلْيَتَعَوَّذْ، اور اگر وہ دیکھتا ہے جو اس کو پسند نہیں تو اس کو چاہیے کہ اعوذ باللہ پڑھے. فَلْيَتَعَوَّذْ، اللہ سے پناہ مانگے. مِن شَرِّهَا، اس کی برائی سے. وَمِن شَرِّ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے شر سے. وَلْيَطْفُلْ ثَلَاثًا، 3 مرتبہ تھتکارے، 3 مرتبہ تھتکارے. وَلَا يُحَدِّثْ بِهَا أَحَدًا، اور کسی کو برا خواب بیان نہیں کرے. فَإِنَّهَا لَن تَضُرُّهُ، پھر وہ خواب اس کو کوئی تکلیف نہیں دے گا. اتنی بات سمجھ گئے؟ تو ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ جب میں نے وہاں بیان کیا تھا تو اس نے سوال کیا کہ کیسے تھتکارے اور کیا پڑھے. تو آئیے وہ بھی سن لیتے ہیں اور اسی پہ اپنی بات کو ختم کر دیتے ہیں. مسلم شریف کی روایت ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأى احدكم رؤيا يكرهها، اگر کوئی رؤیا دیکھتا ہے اور اس کو ناپسند کرتا ہے فليبصق عن يساره ثلاثا، اپنے الٹی طرف 3 مرتبہ تھتکارے. یہاں یسار کا بھی ذکر آ گیا، الٹی طرف 3 مرتبہ. کچھ بھی پڑھنے سے پہلے کیا کرے؟ خواب دیکھتا ہے 3 مرتبہ اس کی کرے. وَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ ثَلَاثًا، اور 3 مرتبہ اللہ سے شیطان کے بارے میں پناہ طلب کرے کہ اللہ شیطان کے شر سے بچا. وَلْيَتَحَوَّلْ عَنْ جَنْبِهِ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ، اور کروٹ بدل لے. اگر اس کروٹ میں سویا تو ادھر سو جائے، اگر ادھر تھا تو ادھر سو جائے. سمجھ میں آ گئی؟ یہ چیز یاد رکھنے کی ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ مسلم شریف میں، ابن ماجہ میں بھی ہے، نسائی میں بھی ہے، نسائی سنن کبریٰ میں، ابن ابی شیبہ میں بھی ہے. اور ایک اور روایت سن لیتے ہیں. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرؤیا صالحہ من اللہ، اچھا خواب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. والحلم، اور یہ پراگندہ ہے، ایسے ڈراؤنے خواب یہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. فَإِذَا حَلَمَ أَحَدُكُمْ، جب کسی کو ایسا کوئی خواب نظر آئے، حلمًا يخافه فليبصق عن يساره، اپنے الٹی طرف تھتکارے. اور پیچھے حدیث میں سن لیا مسلم کی کہ 3 مرتبہ. وَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ، اور اللہ سے پناہ مانگے اس کے شر سے. فَإِنَّهَا لَا تَضُرُّ، وہ اس کو کچھ نقصان نہیں دے گی. یہ بخاری کی روایت ہے اور مسلم کی بھی روایت ہے. بات واضح ہو گئی بھائیو؟ بات واضح ہو گئی. خواب دیکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اور کن کو بیان کرنا ہے، کن کو نہیں بیان کرنا ہے. اللہ تعالیٰ جو اچھے خواب ہیں ہمیں وہ دکھائے، اور جو برے خواب ہیں اللہ تعالیٰ اس کے شر سے بچا کے رکھے. آمین یا رب العالمین. اللہ تعالیٰ آپ کا آنا بیٹھنا سننا سنانا سب قبول فرما لے. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ جیسا کہ ہم نے سنا ہے کہ جنت ہے اور جہنم ہے، تو اللہ جہنم سے بچا لے اور جنت نصیب فرما دے. اے اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت و رسوائی سے بچا لے. نعوذ بک من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ، دنیا کی رسوائی سے اور عذاب آخرت سے بچا لے. یا اللہ ہماری اولاد کو نیک ہدایت دے، سب کو نمازی بنا دے، ہماری عورتوں کو بھی نیک ہدایت دے،
قرآن حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے جو بھی نیک تمنائیں خواہشیں ہیں میرے بھائیوں کے، میرے جو بیٹھ کے در سن رہے ہیں، یا اللہ ان کی دل کی نیک تمنائیں خواہشیں پوری فرما لے۔ یا اللہ ہم سب کو قرآن کے لیے، حدیث کی دعوت کے لیے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگ جو سنیں اس کو آگے پہنچائیں، اللہ آپ کو برکت دے۔ پیارے بھائیو،